یہاں پر بعض لوگ اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں فا علم، اس فا کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، تو آپ نے اس کو بغیر کھینچے فعل فعل۔ آگے دیکھیے گا یہ نون ساکن ہے اور آگے لام آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے ادغام کرنا ہے۔ نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو یہاں ادغام ہوتا ہے لیکن بغیر غنے کے ہوتا ہے۔ ادغام دو طرح کا ہوتا ہے، ادغام غنہ کے ساتھ اور ادغام بغیر غنے کے۔ اس قاعدے کو ذرا توجہ سے سمجھیں، نون ساکن کے بعد یرملون کے جو 6 حروف ہیں ان میں سے 4 حرف آ جائیں جو ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ یا، نون، میم اور واو۔ ان 4 حرف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے، وہاں جو آپ ادغام ادا کریں گے وہ غنے کے ساتھ ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، دیکھیں 2 آیتیں چھوڑ کے آگے آ جائیں، یہاں جو آپ ادغام ادا کریں گے وہ غنہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان یوصل، نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آ گیا تو یہاں ہم ادغام غنے کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح نیچے دیکھیں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد، من، نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آ رہا ہے تو ہم ادغام کر رہے ہیں غنے کے ساتھ، من یفسد۔ اب یرملون کے باقی بچ جانے والے 2 حرفوں کا معاملہ بھی دیکھ لیں، ایک ہے لام اور ایک ہے را۔ اگر نون ساکن کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو آپ نے یہاں جو ادغام ادا کرنا ہے، اس صورت میں جو ادغام ادا کرنا ہے وہ بغیر غنے کے ہوگا۔ اس لیے ہم اس مقام پر پڑھتے ہیں فَإِلَّمْ، فَإِلَّمْ، آپ اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے فَإِن لَمْ، ایسے کر کے نہیں پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، تو بغیر غنے کے آپ نے ادغام ادا کرنا ہے۔ فَإِلَّمْ، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں چھپا دینا، یہاں نون لام میں چھپے گا لیکن بغیر غنے کے، اس لیے ہم اسے پڑھیں گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اس طرح کی مزید تجویدی نکات اور قرآن کریم کی ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا پیج جوائن کر لیں، اور پورا قرآن مجید تجوید سے سیکھنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر لیجیے۔